اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی تاک راتوں کا خاص عمل اور وظیفہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں تاک راتوں کی یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرا عشرہ کی فضیلت برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی شب قدر کی رات میں یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پہلے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرا عشرہ کی فضیلت برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ماہ سیام کا یہ تیسرا عشرہ مبارک جہنم کی آگ سے نجات کا شروع ہونے لگا ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگنے میں مصروف ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی کہ آخری عشرے کے بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت، شب بیداری اور ذکر اور فکر میں اور بھی زیادہ مصروف ہو جایا کرتے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ باحوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف ہے۔ اعتکاف سے مراد ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر قیام کیا جائے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا جائے۔ اس طرح عاجز بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی اور ہر ساعت اپنے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار برکتیں لی ہے، مگر اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی ان 5 تاک راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اہل ایمان پر رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا نزول اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی یہ تاک راتیں جن میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی تاک راتیں، ان میں ایک عظیم رات جو شب قدر کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل، اور اس رات کو قرآن مجید میں جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی جسے ہم سورت قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ میری بہنوں اور بھائیوں،
رمضان المبارک کے آخری عشرہ ان کے عشرہ نجات کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے یہ بڑا ہی خاص عشرہ ہے۔ اس مبارک عشرے میں اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگے اور جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی شب قدر کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ نے 12 نوافل پڑھنے ہیں جس کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ یہ نوافل شادی میں بندش کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے یہ آپ نے 12 نوافل پڑھنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کس ترتیب سے پڑھنے ہیں اور کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں، یہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے اور 2 کی نیت سے ہی آپ نے ان 12 رکعت نماز نوافل کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں وہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نوافل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 2 رکعت کر کے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اور پہلی رکعت جب بھی آپ نے شروع کرنی ہے اس میں آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور جب بھی آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نوافل دوبارہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نوافل پھر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل سے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کم از کم 15 منٹ تک دعا کرنی ہے۔ رو رو کر اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگے اور یہ جو نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رشتوں کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، برکت اور اضافے اور قرض سے نجات کے لیے آپ یہ نوافل ضرور رمضان کی پہلی شب قدر میں ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ اس کی بدولت آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر بڑی عمر کی لڑکیاں جو اپنی شادی سے نا امید ہو چکی تھی، اللہ کے فضل سے ان کی بھی شادیاں ہوں گی اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں گی۔ یہ نفل جس نے پڑھے، کسی کی منگنی، کسی کا نکاح، کسی کی رخصتی ہوئی اور کسی کے رزق میں وسعت ہوئی، قرض سے نجات پائی، کئی لوگوں کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی ملی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بھی اس سال یہ نوافل پڑھیں گے تو آپ کی بھی جو بندش ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے رمضان المبارک کی پہلی شب قدر یعنی کہ 21 رمضان المبارک کی رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام تر تنگ دستیوں کو اور بندش کو ختم فرمائے گا اور آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ آپ نے 12 رکعت نماز نوافل 21 رمضان المبارک کی رات کو ضرور پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی آپ عبادت کریں اپنی عبادت میں ہمیں بھی شامل حال فرمایا کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب کریم آپ کی دعا کو بھی جلد سنتا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔